رحم فرما میرے مولا۔ اگلا سوال روحانیت کے حوالے سے یہ تزکیہ نفس، تجلیہ روح، تصفیہ قلب، یہ کیا ہوتے ہیں اور اسے کیسے حاصل کیا جائے؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر تزکیہ کے کچھ ارکان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ تزکیہ فرمانا ہے، یزکیہم جسے قرآن میں بیان کیا۔ اور تزکیہ جو ہے یہ مقاصد نبوت میں سے ایک عظیم ترین مقصد ہے۔ اب اسے آپ یوں سمجھیے کہ تزکیہ کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز تطہیر فکر، تطہیر فکر، اپنی فکر کو پاک کرنا، چونکہ جب تک فکر صحیح نہیں ہوگی، سوچ ہی گندی ہوگی تو بندہ اندر سے پاک کیسے ہوگا؟ تو پہلا درجہ آتا ہے تطہیر فکر کا، کہ اپنی فکر کو پاکیزہ بنانا۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے تزکیہ نفس کا، کہ اپنے نفس کو، ان النفس لامارۃ بالسوء، تو نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کر جانا یا نفس لوامہ کی طرف لے کر جانا کہ کم از کم وہ ملامت کرے، یہ تزکیہ سے ہوگا۔ تو دوسری چیز ہے تزکیہ نفس۔ تیسری چیز ہے تصفیہ قلب، یعنی دل کو صاف کرنا، دل کو ستھرا کرنا۔ دل کے اوپر جو ہے وہ تہ جم جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، تطہیر فکر کرتے ہیں، تصفیہ قلب کرتے ہیں، تو وہ تہ صاف ہوتی ہے اور دل اجلا ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر انوار آتے ہیں، روحانیت آتی ہے، نورانیت آتی ہے، ایک الگ مطلب اس کا سرور ہی الگ ہے، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو تیسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ تصفیہ قلب کا ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو درجہ ہوتا ہے اس میں وہ ہوتا ہے تجلیہ روح، یعنی روح کو جلا بخشنا، روح کو زندگی بخشنا۔ تو یہ جو 4 چیزیں یعنی تطہیر فکر، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح، یہ جب 4 چیزیں حاصل ہو جائیں تو پھر بندہ جو ہے نا وہ عالم انوار میں ہوتا ہے۔ پھر وہ روحانی طور پر ترقی کرتا ہے اور جو مناظر وہ دیکھتا ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ خاندان میں علماء اکرام موجود ہوتے ہیں، یا اگر کوئی گھر ہے، کسی گھر میں ایک عالم موجود ہے، تو اب اپنے معاملات کے اندر، یعنی جیسے گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں، اپنے معاملات میں وہ جو خاندانی رسومات ہیں اس کو فالو کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ علماء اکرام کی تربیت لیں، ان سے مشورہ کریں، رجوع کریں، تو وہ یہ نہیں کرتے، یعنی خاندانی رسومات کے ہی مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ عمل کیسا؟ دیکھیں، اس میں تربیت کی ضرورت ہے بیٹے۔ اچھا، تربیت سے مراد یہ ہے کہ پیار محبت سے انہیں سمجھائیں، چونکہ ہمارے معاشرے میں جہالت اب بھی پائی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، ہمارے ابا یہ کرتے تھے، دادا یہ کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہیں پیار محبت سے علم کے ساتھ سمجھایا جائے۔ اور علماء کا ایک ذمہ ہے اور علماء کی ایک شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو قدر کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے خاندان میں یا ہمارے محلے میں ایک عالم دین موجود ہے اور اس سے رہنمائی لیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات عالم کم عمر ہوتا ہے اور خاندان کا جو بڑا ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے بڑھاپے کا جو ہے وہ وزن زیادہ ہے، علم کا وزن کم ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک شعر ہے کہ تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعلم است نہ بسال، کہ جو تونگری ہے وہ دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ کئی لوگ ہیں جن کے پاس مال بہت ہوتا ہے لیکن بخیل ہوتے ہیں، کئی لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا لیکن وہ دل کے سخی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بزرگی بعلم است، بزرگی جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے، نہ بسال، عمر کے ساتھ، سالوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عمر میں چھوٹا ہے لیکن علم میں زیادہ ہے تو وہ بزرگ ہے، اور کوئی علم میں چھوٹا ہے لیکن عمر میں زیادہ ہے تو اصلاً اسے بزرگ نہیں کہا جائے گا۔ اصل جو بزرگی ہے وہ بسبب علم ہے، بسبب عمر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عمر سے میں چھوٹا ہے لیکن عالم بن گیا، اس پر اللہ کا فضل ہو گیا، تو خاندان والوں کو چاہیے کہ اس کی بات سنیں۔ اگر وہ رہنمائی کرتا ہے تو اس کی رہنمائی کو قبول کریں۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ جو علماء ہیں وہ تبلیغ بھی حکیمانہ طریقے سے کریں۔ بعض اوقات وہ بھی بھڑک اٹھتے ہیں کہ میں عالم ہوں، مجھ سے نہیں پوچھ رہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ پیار محبت کے ساتھ انہیں دین کے قریب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال، بیوی اپنے شوہر کو اپنے جیٹ یا دیور کے خلاف بدظن کرے تو شریعت ایسی عورت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ناجائز ہے اس طرح کرنا، اور اسے کہا جاتا ہے فساد،
فساد مچانا، تو شرعی طور پر یہ درست طریقہ کار نہیں ہے اور اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ بیوی کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے گھر کو مانند جنت بنائے، تو اس طرح کے فسادات جب کریٹ کرے گی تو اس میں پھر گھر کا ماحول ہی خراب ہوگا۔ تو اس لیے شرعی طور پر خواتین کو بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے۔ یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ ادھر کی ادھر لگانا اور ادھر کی ادھر لگانا، اس سے پوری فیملیاں برباد ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات طلاق بھی ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی، غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے پیار محبت سے لے کر چلیں، شوہر اپنے تمام حقوق ادا کرے، بیوی اپنے تمام حقوق ادا کرے، اور بیوی یہ نہ چاہے کہ میں شوہر کو اس طرح اپنا مرید بنا لوں، جسے زن مرید کہا جاتا ہے، کہ وہ ماں کی بات نہ سنے، یہ بھی غلط ہے۔ اور ماں بھی اپنے بیٹے کو اس طرح اپنے ماتحت نہ کر لے کہ وہ زوجہ کے حقوق ادا نہ کرے۔ دونوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے حقوق ادا کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے۔ رحم فرما میرے مولا۔